آج جو مہمان اسکالرز میرے ساتھ اس تعلق سے آپ کی میری ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گی، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر منفرد اور نمایاں آپ کا لب و لہجہ ہے اور مدلل گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ ڈاکٹر فرزانہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جناب، ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی پرتاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں اور ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ ہم سلام عرض کر رہے ہیں عالمہ صوبیہ شاکر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں استقبال قبلہ کے تعلق سے۔ قبلہ ماشاءاللہ سامنے یا یہ مقابل کی جو چیز ہے، یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اگر اس کو قبلے کی ڈائریکشن ہی نہیں پتہ تو وہ نماز کیسے ادا کرے گا۔ اب اس کو اگر یہ معلوم ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ہونا چاہیے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں اس حوالے سے کیا معلوم ہونا چاہیے، سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونا یا نماز سے پہلے استقبال قبلہ کا اہتمام کرنا، جی، تو اس کی جو شرعی حیثیت ہے، شریعت میں تو یہ شرائط ہے، شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے۔ اب شرط کس کو، پہلے بھی اس پر ڈسکشن ہو چکی ہوگی کہ شرط کسے کہتے ہیں۔ شرط اس سے کہتے ہیں کہ جو چیز سے پہلے ہو، اسے شرط کہتے ہیں، اور وہ چیز کا، اس چیز کا وجود اس شرط پر موقوف ہو۔ یعنی عبادت میں اگر وہ چیز کوئی شرط ہے تو عبادت بعد میں ہوگی، پہلے وہ شرط پائی جائے گی، دین وہ عبادت بھی آپ کا، وہ عبادت کا وجود بھی ہوگا۔ جیسے یہ نماز میں استقبال قبلہ شرط ہے، تو پہلے قبلے کے رخ ہونا لازم ہے۔ جب آپ قبلے کے رخ ہوں گے اور نماز ادا کی تو آپ کی نماز ہوگی۔ ادروائز اگر کسی نے اور نماز فرض کی ادائیگی کے دوران بھی شرائط پائی جائیں، یہ بھی لازم ہے، تکمیل تک ہونی تکمیل چاہیے۔ تک نا؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اگر شرائط سے پہلے، یہ نماز سے پہلے کسی نے قبلے کے الگ اپوزٹ یا کسی اور سمت نماز ادا کر لی، حالانکہ اب بالفعل ہم دیکھیں ایگزسٹنس تو ہے نا کہ اس نے 4 رکعتیں نماز پڑھی، صحیح، تو اس نے تو نماز پڑھ لی، لیکن شریعت اس نماز کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ دوبارہ نماز پڑھیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ شرط پہلے ہونی چاہیے۔ اب ویسے اگر ڈیلی روٹین لائف سے میں ایگزامپل دوں، فار ایگزامپل کوئی کہیں جاب کر رہا ہے، ہاں، اب اس کمپنی کا یہ ہے رول کہ اگر 6 منتھ تک آپ ریگولر آئیں گے، آف نہیں کریں گے ایک بھی، تو ہم 4000 کا ایک الاؤنس دیں گے یا بونس دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب وہ کنٹینیوسلی، اب 2 فرد ہیں، ایک شخص 6 منتھ کنٹینیوسلی آیا تو شرط پائی گئی، دین اس کو بونس ملے گا نا، پہلے شرط ہوگی تین۔ اور جس شخص نے وہ شرط ہی مکمل نہ کی، اس نے آف کر لیا، تو اب اسے وہ 6000 کا بونس نہیں ملے گا۔ تو بونس کا وجود کس پر ہے؟ اس شرط پر کہ آپ کنٹینیوسلی 6 منتھ تک آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو شرط کے حوالے سے ایکسپلینیشن ہو گئی۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو دیکھیں قبلہ جو کہتے ہیں نا، وہ جہت یا ڈائریکشن کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص جس جانب چہرہ کرے یا رخ کرے، وہ قبلہ کہلاتا ہے۔ اب مسلمانوں کو چونکہ خانہ کعبہ کی سمت یا اس کی ڈائریکشن میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کا سمت خانہ کعبہ وہ قبلہ ہے۔ اچھا، عمارت کعبہ قبلہ نہیں ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ عمارت کعبہ قبلہ نہیں ہے، اس کو اگر میں اور واضح کروں تو دیکھیں، اب جو اونچائی پر رہتے ہیں، پہاڑوں پر ہیں، یا ہم وہیں طواف کے ایریے کی بات کریں، وہاں فلور بھی تو بنا ہوا ہے نا، اب فلور کے اوپر جو صحیح کر رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں یا نماز ادا کر رہے ہیں، تو عمارت تو سامنے ان کے مقابل ہے ہی نہیں، کیونکہ عمارت کی تو مخصوص لمبائی ہے نا، ایک بلند جگہ پہ جی، فرسٹ فلور پر ہیں تو وہ تو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اٹ مینس وہ ڈائریکشن، وہ جہد، مطلب نیچے سے 7ویں زمین سے عرش تک جو فضا ہے، جو وہاں کی ڈائریکشن ہے، وہ کعبہ، وہ قبلہ ہے۔ تو خانہ کعبہ اس ڈائریکشن کو شو کرتا ہے، فضا کا نام ہے، فضا کا نام ہے، سمت ہے، ڈائریکشن ہے۔ اسی طرح اگر انڈر گراؤنڈ ہم چلے جاتے تو وہاں پر بھی تو خانہ کعبہ موجود نہیں ہے نا، تو اسی طرح پہاڑوں پر تو مطلب یہ کہ سمت کعبہ، بس یہ ذہن میں ہو کہ سمت کعبہ۔ اب فار ایگزامپل اگر سپوز کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کی عمارت کو وہاں سے ہٹا کر کسی اور ایریا میں منتقل کر دیا گیا، اب ایک شخص نے کیا کیا کہ جہاں اب خانہ کعبہ کی عمارت ہے نا، اس سمت اس نے نماز ادا کی، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے عمارت کو فوکس کیا نا، عمارت کی طرف، اور ایک شخص نے
खाना काबा की इमारत को नहीं देखा, खाना काबा जिस जगह वाक़ था, जो सिमत थी, उस सिमत में नमाज पढ़ी। हालांकि खाना काबा की इमारत मौजूद नहीं है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। इसको मतलब मजीद मैंने आसान अल्फाज में समझाने के लिए अर्ज किया कि खाना काबा तो अपनी जगह ही रहेगा, सिर्फ सपोज करके मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। तो मालूम ये हुआ कि सिमत काबा, डायरेक्शन जो काबे की है वो किबला है, इमारत काबा किबला का नाम, इमारत काबा को हम किबला नहीं फिर कहते। आप कहीं भी तहतुस्सरा से आसमान की बुलंदियों तक जहाँ जहाँ भी भी हवाई मौजूद जहाज हों, में है, कहीं पर ठीक भी है, है, आप नमाज पानी अदा- में है, यस, आप दौरान सफर हैं, तो दुनिया आपकी के जो अंदर है। डायरेक्शन है वो वही होगी। जी, अब वो तय है जो उसी कि डायरेक्शन काबा पर शरीफ आपको है, नमाज खाना पढ़नी काबा। है। ठीक नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी है कि माशाअल्लाह मुफ्तियान कराम अपना कीमती वक्त हमें दिया करते हैं और जो हमारे टॉपिक्स होते हैं हम उससे मुताल्लिक सवालात इनके हुजूर लेके जाते हैं।